اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کتاب الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ عزاداران مظلوم کربلا، 1444 ہجری کے محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی فضا میں ایک حزن و ملال ایسا طاری ہوا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بابت جو مدینہ کے لوگوں کی بے تحاشا راویوں سے وہ روایت یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کیفیت اس وقت کائنات میں چھا گئی ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ مدینہ شریف میں چھٹے لال ولایت سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے دور میں ہم محرم الحرام کی آمد کے لیے چاند کو نہیں تلاش کرتے تھے، چاند کی رویت یا چاند کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہمیں سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اس قدر گریہ و فغاں اور آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ مدینہ کے لوگ اور گرد و نواح کی بستیاں یہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کربلا کا وہ نواب کربلا، وہ اپنی تمام تر غم و الم کی داستانوں کے ساتھ گویا ایک ایسا شاندار، بے نظیر، بے مثل جو اس کا کردار تھا، اس کی یادیں اور اس عزاداری حسین کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ٹی وی 110 اپنی بساط میں آپ لوگوں کے، آپ سامعین کے، آپ مومنین کے، آپ محبین کے، آپ شیعان علی بادشاہ کے تعاون سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ ہمیں اس نصرت مولا علیہ السلام کی کاوش میں مولا ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں۔ عزاداران مظلوم حسین، میں نے بالکل سٹارٹ میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس آیت کا یہ بہت ہی مختصر سا، آیت لمبی ہے، اس کا مختصر سا ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ عزاداران، غور طلب بات ہے کہ اللہ اپنی کتاب حکمت میں خود فرما رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنہ دے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ خدا کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مصداق اس منزلت پہ ہے، بھلا اس کو کوئی قرض حسنہ کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لیے ایک صحابی نے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا اس آیت کی بابت کہ وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بھلا اس کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اس وقت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، وارثان قرآن سے جب تک ہم اپنے آپ کو متصل و مربوط رکھیں گے تو یقیناً وارثان قرآن ہمیں قرآن کی حقیقی روح اور حقیقی تفسیر سے آگاہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، دیکھو خدا اس آیے مبین میں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر مجھے قرض حسنہ دینا چاہو تو اس میں غریب زہرا سلام اللہ علیہا، اس مظلوم حسین بادشاہ کی جب آپ عزاداری کرو گے اور اس میں جو جو آپ کردار ادا کرو گے، جس طرح کا آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو گے، تو گویا آپ نے اس اللہ کو قرض حسنہ دیا اور وہ اللہ ہی اس کا اجر عظیم دے گا۔ عزاداران، تواتر کے ساتھ مستند احادیث یہ موجود ہیں کہ جس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے ائمہ تارین علیہ السلام کہ فرامین مقدس کی روشنی میں کہ یہ عزاداری حسین کس قدر منزلت میں اور کس قدر فضیلت میں بلند ہے
کہ جس کا مقام، کہ جس کا اجر و ثواب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آپ کے 7ویں امام پاک سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زندان کی قید و بند میں سختیاں جھیل رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے چاہنے والے ایک گروہ مسلمان وہ تشریف لائے اور انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا اب جب کہ آپ قید و بند میں ہیں، آپ اتنی سختیاں جھیل رہے ہیں، تو مولا ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی درود، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی عبادت ہمیں تعلیم فرمائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جس کو جب ہم پڑھیں، کہ جس ذکر کو جب ہم جاری کریں، جس درود کو، جس ورد اور عاد کو، جس عمل کو، جس عبادت کو جب ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں، تو مولا اس وقت وہ ہمارے لیے زیادہ منزلت اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت کا باعث ہو۔ اور مولا ساتھ میں اس گروہ مومنین و مسلمین نے یہ بھی پوچھا کہ مولا ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اب جب اس دلخراش قید و بند کی صعوبتوں میں آپ اس کو جھیل رہے ہیں اپنے اوپر، جیسے آپ کے جد کی روایت ہے اور جیسے اس جابر دنیا نے ہمیشہ محمد و آل محمد کے راستے میں کانٹے بکھیرے، تو مولا اس دوران آپ اپنی کون سی عبادت زیادہ بجا لاتے ہیں، کون سے ذکر اذکار آپ زیادہ فرماتے ہیں کہ جن کی فضیلت و منزلت ہمیں ہو، تاکہ ہم فرزند رسول آپ کے اس اسوہ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ تو اس وقت میرے آپ کے امام سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میرا یہ پیغام رہتی دنیا تک تا قیامت پہنچا دینا کہ دراصل عزاداری حسین علیہ السلام وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کو جب آپ انجام دو گے تو آپ اس کی منزلت کا گویا آپ اس کی معنویت اور اس کی معرفت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ جو خصوصی طور پہ بیان ہے، جو خصوصی فرمان علی شان ہے، کہ جس میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزاداری افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ عزاداری اصل میں یہ وہ ہے جو مولا فرما رہے ہیں کہ جو نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے، دراصل عزاداری روح دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس عزاداری کے بغیر گویا کوئی عبادت جو ہے وہ پایا تکمیل ہی نہیں پہنچے گی کہ جب تک یہ روح دین اس کے اندر نہیں ہوگی۔ عزاداران کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو کہ جب حسین منی وانا من الحسین کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے جب یہ 61 ہجری کے کربلا میں اس دشت کو، اس ریگزار کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاک طیب حرم اور خانوادے اور اپنے کنبے کے ساتھ جو گراں قدر مثال پیش کی، جو قربانی پیش کی، اس کی لازوال اور بے مثال نظیر شاید کائنات میں بالکل آنے والے بھی کہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس جیسی نظیر دوبارہ لائی جا سکے۔ بقول شاعر کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا، کربلا کو مگر خون پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ تو عزاداران، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ آیا ہے، یہ ہمیں اس بات کی ترغیب بھی دے رہا ہے کہ عزاداری کی منزلت کو سمجھتے ہوئے، عزاداری کی عظیم عبادت کو سمجھتے ہوئے، ہم اللہ پاک کی جو قرآن کی سورہ شورى کی آیت 23 پارہ 25 کا یہ جو ایکسٹریکٹ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جس میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا عظیم خالق یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ مجھے اس کار رسالت، اس رسالت کے عظیم کام اور اس عظیم زحمت اور اس عظیم منزلت والے سلسلے کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت دار اور میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور مودت۔ عزاداران، محبت اور مودت دو لفظ ہیں
لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یقین کیجئے گا کہ حبداری ہونا بہت اچھی بات ہے، حب محمد و آل محمد رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا مکتب ہمیں مودت کی تعلیم دے رہا ہے، اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو واجب ہے۔ خدا یہ کرے، خدا یہ اپنا لطف کرے ان پاکوں کے صدقے میں کہ یہ واجب جو محبت ہے، جو مودت ہے، یہ صحیح معنوں میں انہی پاکوں کے تفضل سے، انہی کے لطف سے ہمارے قلب میں اور ہمارے آنے والی جنریشنز میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ منتقل ہو، کیونکہ یہی سچی محبت و مودت جب ہم اپنے دل میں خلوص کی آبیاری کے ساتھ ان پاکوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ہم قدم قدم جب چل کے آئیں گے، جب ہم شبیہات برآمد کریں گے، جب ہم علم اور تعزیے میں شرکت کریں گے، جب ہم فرش عزا کو رونق بخشیں گے، جب ہم مجالس کا اہتمام کریں گے، جب ہم نیاز کا اہتمام کریں گے، تو دراصل معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہم اس وقت ایک عزاداری حسین علیہ السلام میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دراصل خدا کی بارگاہ میں ایک ایسا قرض حسنہ پیش کر رہے ہوں گے کہ جس کا اجر و ثواب ممکن نہیں ہے۔ اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے تواتر سے جو احادیث تھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب غم حسین علیہ السلام میں مجلس حسینی میں جب آپ ہمارے جد کے ان ستم زدہ واقعات کو سنتے ہو، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کی غربت کے اوپر نوحہ گناہ ہوتے ہو، گریہ فغاں ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں اگر مچھر جیسی حقیر ادنا سی چیز کے برابر بھی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس فعل کی وجہ سے گویا بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح کا ادنا سا گداز آپ کے دل میں پیدا ہوا عزاداری حسین کے مصداق میں، عزاداری حسین کے سلسلے میں، تو یہ چھوٹا سا جو آپ کے دل میں، آپ کے جذبات میں یہ جو تلاطم آیا، جو ایک آنسو کی صورت میں آپ کی ابھی صرف پلکوں سے چھلکا نہیں ہے، وہ ایک حقیر سا کردار آپ کا آیا، اور آپ نے وہ آنسو وہ بارگاہ پاک بی بی سلام اللہ علیہا کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو اس کا ایک اجر عظیم لے کے بیٹھی ہیں، اور جنت الفردوس سے اپنے ہر چاہنے والے، اپنے ہر شیعہ مومن محب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے لال کے اوپر گریہ کر رہا ہے، تو یہ چھوٹا سا قطرہ آب جو آنکھ سے ابھی ٹپکا نہیں ہے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے گویا آپ کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ وسیع ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ عزاداران کوشش کیجئے کہ آپ اس محرم الحرام میں عزاداری کے اندر اپنا بے پناہ کردار ادا کریں۔ مصائب کے اور اس کے سلسلے میں چھوٹا سا ٹکڑا ہم علیحدہ سے بھی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جب آنے والے دن، جب زیادہ عاشوراء کے قریب ہم پہنچیں گے، لیکن اس وقت چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر کے ان ہستیوں کی بارگاہ میں اپنے اس سلسلے کی کامیابی اور آپ سب کو عزاداری حسین کی توفیق کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 28 رجب کی عزاداران جب روانگی ہوئی تو ایک مولا کے غلام ہیں جن کا تاریخ میں نام عقبہ بن سامان ہے۔ روایت بیان یہ کی جاتی ہے کہ عقبہ بن سامان دراصل پاک بی بی رباب سلام اللہ علیہا جب آپ حرم بن کے مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں تشریف لائی تھیں تو اس وقت یہ غلام بھی آپ کے ساتھ آیا تھا بیبیوں کی پاکوں کی خدمت کے لیے۔ اس غلام نے 28 رجب کو جب مولا حسین بادشاہ کے ساتھ وہاں سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف عازم سفر کیا تو یہ اپنی سواری کو مولا حسین بادشاہ کی مرتجز کے بہت قریب لے کے آتا، اور پھر ایک دفعہ اس نے مولا کے استفسار پہ کہا کہ مولا جب آپ فرزند رسول جنت کے شہزادے، آپ کے ہونٹوں کی جب جنبش ہوتی ہے اور آپ کے لبائے اقدس سے تلاوت قرآن پھوٹتی ہے تو مولا
میرے دل میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، میرے اوپر ایک ایسا وجد طاری ہوتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی سواری کو آپ کی اس عظیم مرتجز کے، آپ کی اس سواری کے، آپ کے اس روار کے ہمراہ رکھوں، تاکہ میں آپ کی آواز سن سکوں اور میری روح کو ایک قرار ملے۔ اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عقبہ بن سامان، تم ہمیں بڑے عزیز ہو، تم ہمارے حرم جناب پاک بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے ساتھ آئے ہو، ہمارے دل میں تمہارے لیے بڑی عزت ہے۔ آؤ 28 رجب کو ہماری اس منزل میں، تمہیں اجازت ہے، اب جس جس طرف میرا راہوار جائے گا تم بھی عقبہ اپنی سواری کو ساتھ ساتھ لاؤ، تاکہ جب بھی ہمارے گلہائے اقدس سے قرآن کی تلاوت ہو، کچھ اچھی روایات آ رہی ہوں، یہ قرآن کی مانند جو لب ہیں یہ جب ہلیں تو تم اس سے محظوظ ہونا، تم اپنی روح کی آسودگی چاہنا، شاد ہونا۔ اس وقت یہ سلسلہ ابھی جاری تھا کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے اسی سفر کے دوران کہا کہ عقبہ جانتے ہو، جس طرح تم میری اس لبوں کی جنبش میں تلاوت قرآن کو اتنا پسند کرتے ہو کہ اپنی سواری کو میرے راہوار کے قریب رکھتے ہو، جانتے ہو کہ مجھ حسین بادشاہ کو کون سی آواز محظوظ کرتی ہے؟ اس وقت عقبہ نے کہا کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے بتائیے۔ تو اس وقت عزاداران مولا امام حسین علیہ السلام گویا ہوئے کہ عقبہ میرے سینے کا ایک تعویذ ہے، میرے سینے کا ایک سکون ہے، جس کا نام بی بی سکینہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، کہ وہ کچھ اس انداز سے تلاوت قرآن فرماتی ہیں۔ یہ 4 سال کی شہزادی عزاداران آپ جانتے ہیں یہ مولا حسین بادشاہ کے ہم رکاب تھیں، تو اس شہزادی کی تلاوت کا انداز ایسا ہے، اس کا لحن ایسا ہے، اس کا سوز ایسا ہے کہ میں حسین اس کو اس لیے بھی پسند کرتا ہوں اے عقبہ کہ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں تو مجھے اپنی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ یاد آ جاتی ہیں۔ عزاداران اسی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ایک ہمشیر تھیں جو کربلا نہ آئیں، خداوند عالم کی کچھ ایسی مصلحتیں تھیں کہ ان مصلحتوں کے تحت یہ پاک بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ ان بی بی کے جو مصائب ہیں وہ بھی، اور دیگر شہدائے کربلا علیہ السلام کے یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو ذکر ہے، کہ اس ذکر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سب کی توجہات کا شکریہ۔ السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔